ایران میں صدر ابراہیم رئیسی کی موت کا سوگ منایا جا رہا ہے۔ اور انہیں آخری الوداع کہنے کے لیے ہزاروں لوگ تبریز کی سڑکوں پر نکل آئے۔ اتوار کے روز ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہونے والے صدر رئیسی ایک قدامت پسند اور سخت گیر رہنما کے طور پر جانے جاتے تھے۔ آئیے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ صرف 21 سال کی عمر میں کرج کے پروسیکیوٹر بننے کے ساتھ شروع ہوا ابراہیم رئیسی کا کیریئر۔ جب وہ ایران کے صدر کے عہدے پر براجمان ہوئے تو ان کی عمر 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ 40 سالہ زندگی میں رئیسی نے ایران کے مختلف ادوار دیکھے تھے۔ وہ بغیر کسی قانونی ڈگری کے پروسیکیوٹر بنے اور وہ صدارتی انتخابات میں شکست کے باوجود ملک کی عدلیہ کے سربراہ بنا دیے گئے۔ اس پوری کہانی میں سپریم لیڈر کی عنایت اور اقتدار کے پورے نظام اور یہاں تک کہ عوام کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ان میں بخوبی نظر آتی تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران پر یقین اور قدامت پسندی انہیں وراثت میں ملی تھی، لیکن میٹھے الفاظ استعمال کرنے اور جذبات پر قابو پانے کا ان کا انداز نرالا تھا۔ وہ موقع کے حساب سے اپنا راستہ بدلنا اور اپنے مقصد پر قائم رہنا جانتے تھے۔ ایک پروسیکیوٹر اور پھر جج کی حیثیت سے انہیں سینکڑوں لوگوں کی قید اور موت کی سزا کا ذمہ دار بھی مانا جاتا تھا۔ وہ ایران کی بدنام زمانہ ڈیتھ کمیٹی کے رکن تھے اور وہ بین الاقوامی پابندیوں کا شکار بھی رہے، لیکن رئیسی کو کبھی کسی کے خلاف سخت الفاظ کا استعمال کرتے یا دھمکیاں دیتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ یہاں تک کہ جب شام میں مبینہ اسرائیلی حملے میں ایرانی سفارتخانہ تباہ ہوا اور جرنیل مارے گئے تب بھی انہیں غصے میں نہیں دیکھا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ اسے بھول گئے تھے۔ ان کی قیادت میں ایران نے پہلی بار اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا اور اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس کے بعد معاملہ یہیں تھم گیا۔ اسی طرح ایران نے جوہری معاہدے کے ٹوٹنے کے بعد بم بنانے سے تو بے شک انکار کر دیا، لیکن وہ یورینیم کی افزودگی کی سطح کو بڑھانے کے حوالے سے آج ایک تاریخی موڑ پر ہے۔ سن 2017 میں جب رئیسی صدارتی انتخابات میں حسن روحانی سے ہار گئے تو ان کا سیاسی کیریئر ختم سمجھا جا رہا تھا، مگر رئیسی کو ایرانی عدلیہ کی باغ ڈور سونپ دی گئی۔ اس بار انہوں نے بالکل مختلف انداز میں کام کیا۔ عدالتی اصلاحات کے ذریعے بڑی تعداد میں قیدیوں کی رہائی کی راہ ہموار کر کے انہوں نے حکمران طبقے اور عام لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنا لی۔ مہسا امینی کی موت کے بعد جب ایران اور باہر احتجاجی مظاہرے ہو رہے تھے تو صدر کے خلاف ایک بھی نعرہ نہیں لگایا گیا۔ ایرانی عوام ملک کے قانون اور اقتدار کے نظام سے نالاں تھے اور وہ اسی کے خلاف آواز اٹھاتے رہے۔ رئیسی نے ایران کی کمان ایک ایسے وقت میں سنبھالی جب مغربی ممالک کے ساتھ جوہری معاہدہ ٹوٹ چکا تھا اور ایرانی عوام ایک بار پھر پابندیوں اور اقتصادی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں سب سے کم ووٹ ڈالے جانے کے بعد منتخب ہونے والے رئیسی نے مغربی ممالک کی پرواہ کیے بغیر جو بین الاقوامی تعاون حاصل کیا ہے وہ ایران کے لیے زندگی کی ایک نئی امید ثابت ہوئی ہے۔ یہ بات ایران کے چین، روس، بھارت اور ترکی کے ساتھ مضبوط تعلقات اور سعودی عرب کے ساتھ امن معاہدوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ رئیسی کے دور اقتدار میں عراق، شام، یمن اور لبنان جیسے ممالک میں بھی ایران کا کردار مضبوط ہوا ہے۔ آذربائیجان میں ایک ڈیم کا افتتاح اس بین الاقوامی تعاون کی ایک مثال تھا جو ان کا آخری سرکاری دورہ ثابت ہوا۔ ایران میں صدر کوئی بھی ہو، اصل طاقت سپریم لیڈر کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے منصوبوں کو عسکری سطح پر قاسم سلیمانی اور عدالتی نظام میں ابراہیم رئیسی نے عملی جامہ پہنایا تھا۔ یہ اب ان کی بدقسمتی ہی ہے کہ ان کے جانشین کہلانے والی دونوں شخصیات اب اس دنیا میں نہیں رہیں، لیکن اس وقت ان کے جانشین سے بڑا مسئلہ ملک کی قیادت کا ہے۔